بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی صفت الحسن للمامور به، مامور به کی صفت حسن کے بیان میں منہی عنہ کے اندر وصف قبح ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ پڑھ چکے ہیں عامر حکیم ہے، تقاضائے حکمت یہ ہے کہ مامور کو ایسی چیز کا حکم دے گا جو چیز اچھی ہوگی، عامر حکیم جو ہے ایسی چیز کا حکم نہ دے گا جو چیز اچھی نہ ہو۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بحثیں سب پڑھ چکے ہو، خالی تعبیریں بدلی ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی انگریزی زبان میں بات کرتا ہے تو کوئی فارسی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو مامور بھی کی صفت حسن کے بیان میں کہ عامر نے مامور کو جس مامور بھی کا حکم دیا ہے اس میں وصف حسن کیا ہے، وصف حسن کیا ہے، اس کا وصف حسن کیا ہے، کن اوصاف حسنہ کی بنیاد پر عامر حکیم نے اپنے مامور بندوں کو اس مامور بھی کا امر فرمایا۔ فرماتے ہیں المامور بھی نوعان، مامور بھی کی دو قسمیں ہیں۔ کئی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ حسن لمانن فی عینی، ایک وہ مامور بھی ہے جو حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے، ایسے وصف کی وجہ سے کہ وہ معنی حسن، وہ وصف حسن خود اس کی ذات میں، اس کی ماہیت میں، اس کی حد میں، اس کی حقیقت، اس کی اصل اور جوہر ہی کے اندر داخل۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی حقیقت ہی، اس کی ذات ہی خود اس کے حسن ہونے کی روشن دلیل ہے۔ وَحَسَنٌ لِمَانًا فِي غَيْرِهِ، اور ایک مامور بھی وہ ہے جو حسن ہے لیکن ایسے معنی حسن، ایسے وصف حسن کی وجہ سے جو اس کی ذات کے اندر نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کے اندر ہے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے، حسن ہو جاتا ہے۔ لازم آگی جہاد کرنا، جاہدوا فی سبیلی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرنا حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اہلاک نفس ہے۔ اہلاک نفس یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر اس کا مقصد جو ہے اعلاء کلمت اللہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ حسن پیدا ہو گیا۔ سب آ رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں والذی حسن لمانن فی عینہ، وہ مامور بھی جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی ذات کے اندر داخل ہے، یعنی پہلی قسم۔ فرماتے نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ فرماتے ما کان المعنی فی وضعہ، ایک قسم وہ ہے کہ وہ وصف حسن جو ہے فی وضعہ، خود اس کی حیات موضوعہ ہی کے اندر، اس کی وضع ہی کے اندر کیا ہو، داخل ہو۔ اس کی حیات ہی جو ہے وہ حسن کے افادے کے لیے، حسن کی دلالت کے لیے، انشاء حسن کے لیے ہے۔ فرماتے ایک وہ ہے کہ معنی حسن خود اس کی وضع یعنی اس کی حیات موضوعہ ہی کے اندر ہو، کسی اور کی طرف ہمیں نظر نہیں کرنی ہے اس کی حسن کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ کالصلاۃ، جیسے کہ نماز آپ لے لیں، نماز کو لے لیں، نماز کا ایک ایک فعل دیکھیں، چاہے وہ تکبیر ہو، قول کے ذریعے اللہ اکبر، یہ اپنے منعم کی تعظیم شان کو، اللہ اکبر، اس کی کبریا کو بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا یہ کلمہ ہے؟ اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں تکریم مکرم یا تعظیم منعم یہ فعل حسن ہے کہ نہیں ہے؟ قیام کو آپ دیکھ لیں، یہ قیام بھی کھڑے ہونا
یہ بھی اس کی عظمت شان کو بتاتا ہے۔ رکوع کو لے لیں، سجدے کو لے لیں، قومہ کو لے لیں، قعود کو لے لیں، یہ سارے کے سارے افعال جو ہیں اپنے منعم کی تعظیم کے اوپر، خالق کی تعظیم و تکریم پر نہ دلالت کرتے ہیں۔ تعظیم اچھی چیز ہے اس کے محل کے اندر، اگر بے محل ہو تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر منعم کی تعظیم ایک وصف حسن، فعل حسن ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جیسے نماز ہے، فَإِنَّهَا تَتَعَدَّى بِأَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ، کیونکہ نماز کچھ افعال کے ذریعے اور کچھ ایسے اقوال کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، وضعت للتعظیم، جو افعال و اقوال تعظیم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ افعال اور اقوال تعظیم کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ وَالتعظیم حسن فی نفسہ، اور تعظیم فی نفسہ وہ اچھی چیز ہے، الا ان یکون التعظیم فی غیرہ اور فی غیر حالہ، مگر یہ کہ یہ تعظیم کہیں بے وقت کر دی جائے یا بے محل کر دی جائے، جیسے وقت مکروہ کے اندر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو یہ تعظیم اچھی چیز نہیں ہے، یا یہ تعظیم جو ہے بے محل کر دی جائے، لازم ہے کہ تعظیم کی جو حالت ہے اس میں نہ کی جائے بلکہ کسی اور حالت میں، جیسے حد سے کیا جنابت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حال تعظیم کے اندر تعظیم نہیں ہے بلکہ یہ غیر حال تعظیم کے اندر تعظیم ہے۔ آپ غور کریں، نماز یہ حسن ہے ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی خود حسن کے لیے وضع کیا گیا۔ ہم نے بتایا نماز کے افعال رکوع ہوں، سجود ہوں، اسی طریقے سے نماز کی اقوال چاہے ثنا ہو چاہے تسبیح ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ حسن کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور ان افعال کا حسن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی غیر کے واسطے سے نہیں بلکہ خود جو ہے ان کا حسن ان کے جوہر ہی سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ فَإِنَّهَا تَتَعَدَّى بِأَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ وُضِعَتْ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّعْظِيمُ حَسَنٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي غَيْرِ حِينِهِ أَوْ حَالِهِ۔ ایک قسم ہو گئی وَمَا الْتَحَقَ بِالْوَاسِطَةِ، وہ مامور بھی جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو حسن اس کی ذات کے اندر داخل ہے، اس کی دوسری قسم بیان فرماتے مَا الْتَحَقَ بِالْوَاسِطَةِ، جو کسی کے واسطے سے ایسے امر کے ساتھ لاحق ہو جائے جس کی وضع کے اندر حسن کا معنی پایا جاتا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ زکوٰۃ بظاہر آپ دیکھیں گے اضاعت مال ہے، زکوٰۃ جو حسن ہو گیا دفع حاجت فقیر کی وجہ سے، تو کسی کے واسطے سے نہ اس کی وضع کے اندر حسن کا نہ معنی پایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے روزہ بظاہر تجویع النفس کا نام ہے اور اہلاک النفس کا نام ہے، مگر یہ تجویع النفس اہلاک النفس یہ حسن ہو گیا، کیوں؟ لقہر النفس الامارۃ بالسوء التي هي عدو اللہ، وہ نفس امارہ جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جو نفس امارہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو مقہور اور مغلوب کرنے کی وجہ سے یہ تجویع النفس جو ہے کیا ہو گیا؟ ایک امر حسن ہو گیا۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی بتایا تھا کہ حج ہے، کیا ہے؟ حج ہے۔ حج کو آپ دیکھیں گے، حج بظاہر کیا ہے؟ قطع مسافت ورؤیت امکنۃ متعددہ وسعی۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ مسافت کو طے کرنا ہوتا ہے، صحیح کرنا ہوتا ہے، پھیرے لگانا ہوتا ہے، اس طریقے سے بہت سے افعال ہوتے ہیں۔ اگر ان افعال کی نسبت، ان افعال کا تعلق ہم کسی اللہ کے محبوب بندے سے یا اللہ کے حکم سے اگر ہم نہ دیکھیں بلکہ بحیث فعل کی حیثیت سے دیکھیں تو قطعی مسافت یا متعدد مقامات کا دیکھنا، صحیح کرنا،
پھیرے لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حسن نہیں، یہ جو حسن ہو گئی ہیں اس مقام کی شرافت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں وَمَا الْتَحَقَ بِالْوَاسِطَةِ، دوسری قسم وہ ہے جو کسی کے واسطے سے اس کے ساتھ یعنی اس نوع اول کے ساتھ لاحق ہو جائے جس نوع اول کی وضع کے اندر حسن کا معنی ہے۔ تو نوع اول کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ کہ خود ہی اس کی وضع میں حسن کا معنی ہے، اور ایک وہ کہ از خود براہ راست تو اس میں حسن کا معنی نہیں مگر اس کی وضع میں حسن کا معنی کسی اور کے واسطے سے پیدا ہو گیا، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج۔ فإن هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المکان۔ لازم آ گئی، یہ تین چیزیں ہیں لف و نشر مرتب کے طور پر۔ یہ افعال یعنی روزہ حسن ہو گیا دفع حاجت فقیر کی وجہ سے، اسی طریقے سے روزہ جو حسن ہو گیا اشتہاء نفس کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی نفس امارہ جو اللہ کا دشمن تھا اس کی خواہش کو پامال کرنے کی وجہ سے، اور حج جو متعدد مقامات کی زیارت اور دور دراز مقامات کا سفر کرنا ہے، یہ جو حسن ہو گیا ہے اس مقام مقدس کی شرافت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں یہ افعال حاجت فقیر، اشتہاء نفس، شرف مکان کے واسطے سے متضمن ہو گئے۔ کس کو متضمن ہو گئے؟ اغناء عباد اللہ، یہ بھی لف و نشر مرتب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ افعال ان واسطوں کی وجہ یعنی ان واسطوں کی وجہ سے ان افعال کے ضمن میں اغناء عباد اللہ کا معنی پا لیا گیا۔ کون سا معنی؟ زکوٰۃ جو بظاہر اضاعت مال ہے، مگر چونکہ یہاں پر دفع حاجت فقیر کے سبب اس کے اندر اغناء عباد اللہ کا معنی پا لیا گیا کہ اللہ کا ایک فقیر، لاچار، محتاج بندہ جو تھا، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ کسی فقیر کی حاجت روائی کرنا ایک اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ تو ان واسطوں کی وجہ سے یہ افعال متضمن ہو گئے، یعنی ان افعال کے ضمن میں اغناء عباد اللہ کا معنی پا لیا گیا۔ اسی طریقے سے ان واسطوں مثلا اشتہاء نفس کی وجہ سے یہ افعال مثلا فعل صوم یہ متضمن ہو گیا قہر عدوہ، اے قہر عدو اللہ، اللہ کا جو دشمن نفس امارہ تھا اس کے قہر کو، اور اللہ کے دشمن کو مغلوب و مقہور کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ افعال مثلا فعل حج یہ متضمن ہو گیا بواسطہ شرف مکان، کس چیز کو؟ تعظیم شعائرہ، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ رب العالمین نے صفا اور مروہ کو اپنی خاص نشانی قرار دیا۔ ہمالیہ پہاڑ کو نے پہاڑ بہت سے ہیں، مگر صفا اور مروہ کو رب العالمین نے یہ شرف بخشا کہ اس کو اپنا شعار، خاص شعار قرار دیا کہ ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت شان کے اوپر وہ دلالت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ افعال ان واسطوں کی وجہ سے ان چیزوں کو متضمن ہو گئے، اور جن چیزوں کو متضمن ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ حسن۔ فصارت حسنتاً، تو یہ سارے کے سارے افعال حسن ہو گئے من العبد، بندے کی طرف سے، بندے کے افعال کے سبب، للرب عزت قدرتہ بلا ثالث معنی، تو یہ سارے کے سارے افعال حسن ہو گئے بندے کی طرف سے رب عزت قدرتہ کے لیے بلا ثالث معنی، بغیر کسی تیسرے معنی کے، یعنی کسی امر خارج کے واسطے کے بغیر۔ تو اب یہاں پر یہ افعال جو
حسن کے اوپر دلالت کرتے ہیں ان واسطوں کی وجہ سے، ان واسطوں کے علاوہ کسی اور واسطے کی وجہ سے تو نہیں۔ اب کہتے ہیں لِكَوْنِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ ثَابِتَةً بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُضَافَةً إِلَيْهِ۔ یہ اس بات کو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں اس کے اندر چھوڑ دی تھی۔ روزہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ آپ دیکھیں گے یا زکوٰۃ کو آپ لے لیں کہ اضاعت مال ہے۔ یہ حسن ہو گیا تھا دفع حاجت فقیر کی وجہ سے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور انسان کی جو حاجت ہے، انسان کی جو حاجت ہے یہ محض اللہ کے خلق سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار ہے؟ اگر بندے کا اختیار ہوتا، جب چاہے محتاج ہوتا، جب چاہے غنی ہو جاتا، تو دنیا کے اندر کوئی فقیر اور محتاج رہ جاتا؟ دنیا میں سب کے سب ارب پتی ہوتے، سب غنی ہوتے، سب خوشحال ہوتے۔ آپ غور کریں، حاجت عبد یہ محض اللہ کے خلق سے ہے، اس میں فقیر کا، بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ جو تجویع النفس، اہلاک النفس کا نام ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو اچھی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ نفس امارہ جو اللہ کا دشمن تھا، اس کو مقہور کرنے کی وجہ سے اس لیے نہ حسن ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، نفس امارہ کی عداوت رب عز و جل سے، کیا یہ اللہ کے خلق سے ہے؟ یہ اللہ کے خلق سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ بندہ اگر چاہے تو یہ رہے اور چاہے تو نہ رہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سب کے سب سید السادات، سید الصوفیاء، سید الاتقیاء، سب کے سب امام الاتقیاء ہو جائے۔ لازم آگی بندے کا اگر اختیار ہوتا تو چلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ریاضت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس قدر مجاہدہ نفس کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم کیا ہوا؟ نفس امارہ کی عداوت جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے خلق سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے حج کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حج ان افعال کا نام ہے، اور اس کا حسن جو ہو گیا ہے مکان کی شرافت کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، مکان کی جو شرافت ہے یہ محض اللہ کے خلق سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بس میں بھی اگر بندے کا اختیار ہوتا تو جس پہاڑ کو چاہتا وہ شاعر اللہ بنا لیتا۔ بس میں بھی کسی کے بنانے سے بنتا ہے، بنانے والوں نے بہت بنایا، مگر صفا اور مروہ کی جو شان ہے، عرفات کے میدان کی جو شان ہے، مزدلفہ کی جو شان ہے، مینا کی جو شان ہے، آج تک کسی مقام اور مقام کے اندر وہ شان پیدا ہو سکی؟ یہ سب اللہ کے خلق سے ہیں۔ بندہ اگر ان کو ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتا ہے، وہاں بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کوئی ختم کر سکا؟ صبح قیامت تک وہ تو ختم ہو جائیں گے، مگر وہ شرافات ختم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں بتانا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے مکان کی شرافت ہو، چاہے نفس امارہ کی عداوت ہو، بات میں آ گئی، یہ سب اللہ کے خلق سے ہیں، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، فرق یہ بتانا ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ایک قسم آئے گی، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی واسطہ ہے، یہاں بھی واسطہ ہے، مگر یہ قسم اول کے اندر داخل ہے اور وہ ایک الگ نوع کے اندر داخل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے افعال ان واسطوں کے سبب جو حسن ہو گئے، سمجھ رہے ہیں، یہ بغیر کسی معنی ثالث کے لِكَوْنِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ ثَابِتَةً بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُضَافَةً إِلَيْهِ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے واسطے یہ اللہ تعالیٰ کے خلق سے ثابت ہیں
اور اللہ ہی کی طرف ان افعال کی اضافت ہے۔ تو اب گویا جب کسی اور واسطے کسی بندے کا اس میں کوئی واسطہ نہیں تو اب یہ حسن لعینہ کے ساتھ کیا ہے ملحق ہو گئے، باوجود اس کے کہ یہ واسطے ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ یہ واسطے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف مضاف ہیں۔ فصار کأنها لم تکن حائلۃ، جب بندے کا ان واسطوں کے اندر کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہ خالص اللہ کے خلق سے ہے، بندے کا اس میں کوئی اثر نہیں، صنع عبد کا کوئی دخل نہیں، کأنها لم تکن، گویا یہ واسطے سرے سے حائل ہوئے ہی نہیں، تو گویا یہ حسن لعینہ ہی ہو گیا۔ یہ اتنی عبارت جو انہوں نے بڑھائی کہ یہ واسطے صرف اللہ کے خلق سے ثابت ہیں، ان کے اضافت اللہ کی طرف ہے، صنع عبد کا بندے کے عمل اور فعل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو گویا یہ واسطے سرے سے حائل ہوئے ہی نہیں، تو گویا یہ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے حسن لعینہ ہی ہے۔ وحکم هذین النوعین، نوع اول کی دونوں نوعوں کا حکم فرماتے ہیں واحد ایک ہے، ایک حسن لمعنى فی نفسه، اور ایک بتایا تھا ملتحق بالواسطہ بما كان المعنى فی وضعه۔ فرماتے ہیں دونوں نوعوں کا حکم ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ان الوجوب متى ثبت لا يسقط الا بفعل الواجب او باعتراض ما يسقطه بعینه۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ عز و جل کی طرف سے مامور بھی کا حکم وجوبی ثابت ہو گیا تو یہ وجوب ساقط نہ ہوگا مگر اس واجب کے بندہ کے ادا کر لینے ہی سے، یا کسی ایسی شے کے عارض ہو جانے کی وجہ سے جو شے اس کو بعین ہی کیا کر دے ساقط کر دے۔ حیض آ گیا، نفاس آ گیا، اغما طاری ہو گیا، یہ سب اسباب ہیں کہ نہیں ہیں؟ آفت سماویہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عوارض سماوی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کیا کر دیتے ہیں ساقط کر دیتے ہیں۔ تقضی الصوم ولا تقضیہا، روزے کی تو قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہ کرے گی، سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وجوب جب ثابت ہو گیا تو یہ وجوب ساقط نہ ہوگا مگر اس واجب کے ادا کر لینے ہی سے، یا کسی ایسی چیز کے عارض ہو جانے کی وجہ سے جو چیز اس کو بعین ہی کیا کر دے ساقط کر دے۔ کالحیض والنفاس فإن الصلاة يسقط عن ذمة الحائض والنفساء بالحیض والنفاس۔ والذی حسن لمعنى فی غیرہ، اور مامور بھی کی وہ قسم، یہ دوسری قسم ہے جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی حسن اس مامور بھی کے اندر نہیں بلکہ کسی اور کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود، ایک قسم تو وہ ہے کہ معنی حسن حاصل ہو اس کے بعد کسی ایسے فعل کی وجہ سے جو فعل قصدن کیا جائے، یہ فعل قصدن کیا جائے، کل وضوء والسعی الی الجمعہ، جیسے وضو کرنا سعی کرنا جمعہ کی طرف۔ آپ یہاں پر غور کریں گے وضو فی نفس ہی یہ کیا ہے؟ تبرید نفس یا تبرید اعضاء ہے، تنظیف اعضاء ہے، اضاعت مال ہے، کیا ہے؟ اضاعت ماء ہے۔ یہ حسن جو ہو گیا ہے کس کی وجہ سے؟ ایک ایسے فعل صلاۃ کی وجہ سے جو فعل صلاۃ بالقصد، بندہ اپنے قصد سے اپنے اختیار سے اس کے بعد کیا کرتا ہے ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے سعی الی الجمعہ، یہ بھی مشی کا نام ہے، نقل اقدام کا نام ہے، یہ فی نفس ہی بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں، یہ حسن ہو گئی ہے ایک ایسے فعل کی وجہ سے جو فعل اس سعی کے بعد قصدن کیا جاتا ہے، وہ فعل ہے کیا؟ اقامت الجمعہ، نماز جمعہ کو قائم کرنا۔ آپ غور کریں اقامہ جمعہ یہ محض مشی سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ مشی کے بعد قصدن ایک اور فعل کے کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے نماز محض وضو کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی جو ہے وضو کر کے کمرے کے اندر بیٹھا رہے مسجد جائے ہی نہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ معنی حسن اس فعل کے بعد ایک ایسے فعل کے ذریعے حاصل ہو جو فعل قصداً کیا جائے، جیسے وضو ہے، سعید الجمعہ ہے۔ وما يحصل المعنى بفعل المأمور به كالصلاة على الميت والجهاد وإقامة الحدود، فإنما في الحسن من قضاء حق المسلم وكبت أعداء الله تعالى والزجر عن المعاصي يحصل بنفس الفعل۔ پہلی نوع کے اندر اس فعل ہی سے وہ حاصل نہیں ہوتا، محض وضو کر لینے سے نماز نہیں ادا ہو جائے گی، محض سعید الجمعہ کر لینے سے جمعہ ادا نہیں ہو جائے گا، مگر یہاں کیا ہے کہ وہ حسن جو ہے خود اس فعل ہی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ معنی حسن خود معمور بھی کے کر لینے ہی سے حاصل ہو جائے، کالصلاۃ علی المیت، جیسے کسی مردے کی جنازے کی نماز پڑھنا۔ آپ غور کریں گے، مردے کی نماز پڑھنا یہ فی نفس ہی ایک ایسی بدعت معلوم ہوتی ہے جو عبادت الاصنام، عبادت الاوثان کے مشابہ ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ حسن ہو گیا کس کی وجہ سے؟ لقضاء حق المسلم، حق مسلم کی ادائیگی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حسن ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے، جہاد یہ فی نفس ہی تعذیب و عباد اللہ ہے، اہلاک و عباد اللہ ہے، تخریب و بلاد اللہ ہے۔ اہلاک و عباد اللہ، تعذیب و بلاد اللہ، تخریب و بلاد اللہ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض میں بھی تخریب اچھی چیز نہیں ہے، تعمیر یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ مگر اس تخریب کے باوجود یہ حسن جو ہو گیا ہے لأجل اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں، اعلاء کلمت اللہ صرف جہاد ہی کے فعل سے حاصل ہو جایا کرتا ہے، جس طریقے سے قضاء مسلم صرف صلاۃ علی المیت ہی سے حاصل ہو جایا کرتا ہے، نہ یہ کہ نماز کے بعد کوئی اور عمل کرنا پڑتا ہے جس سے قضاء حق مسلم ہو یا اعلاء کلمت اللہ۔ اس میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ کہا تھا نا اقامت الحدود، حدوں کو قائم کرنا۔ آپ غور کریں گے، اقامت حدود یہاں پر بھی دیکھیں گے، جب حدیں قائم کی جاتی ہیں لوگوں کا دل دہل جاتا ہے، لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ حدوں کا قائم کرنا یہ بظاہر تعذیب و عباد اللہ ہے، مگر یہ حسن کیوں ہو گیا ہے؟ یہ حسن کیوں ہو گیا ہے؟ آج اگر ان کی خدمت نہیں کی جائے گی تو اسے نہ جانے کتنی خدمت یہ کرتے پھریں گے، کوئی نکیل لگانے والا نہیں رہے گا۔ آج ان پر نکیل لگا دی گئی، سارا معاشرہ امن اور سکون اطمینان کے گھنے چھاؤں کے تلے اپنی زندگی گزارے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو حسن ہو گیا ہے لزجر الناس عن المعاصی، لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے زجر عن المعاصی محض اقامہ حدود ہی سے حاصل ہو جایا کرتا ہے، اور کسی اور فعل کے قائم کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا فِيهِ الْحُسْنُ، کیونکہ اس معمول بھی کے اندر جو حسن ہے، یعنی قضاء حق مسلم، صلاۃ علی المیت کے اندر، اور کبت اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو کیا کرنا؟ مقہور کرنا، جو جہاد کے اندر ہے، اور زجر عن المعاصی جو اقامہ حدود کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں یحصل بنفس الفعل، خود نفس صلاۃ علی المسلم، نفس جہاد، نفس اقامہ حدود ہی سے حاصل ہو جاتا ہے، کسی اور فعل کی حاجت نہیں رہتی۔ سمجھ گئے؟ حکم هذین النوعین واحد ایضا، ان دونوں نوعوں کا حکم بھی کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ کیا؟ بقاء الواجب
بوجوب الغیر وسقوطہ بسقوط الغیر۔ ظاہر سی بات ہے یہ واجب باقی رہے گا اس غیر کے بقا کی وجہ سے۔ جب تک قضائے حق مسلم باقی ہے تو صلاۃ علی المیت باقی ہے، جب تک اعلاء کلمۃ اللہ باقی ہے تب تک جہاد کا حکم کیا ہے؟ باقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ وجوب باقی رہے گا غیر کے واجب ہونے کی وجہ سے، وسقوطہ بسقوط الغیر، اور غیر کے ساقط ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ تو وضو اور سعی یہ نماز اور جمعہ کے بقا کی وجہ سے ہے، اور اگر نماز اور جمعہ ساقط ہو جائیں تو وضو اور سعی بھی ساقط ہو جائے گی۔ یہی حال صلاۃ علی المیت، جہاد وغیرہ کا بھی ہے۔ سمجھ گئے؟